أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک اسٹاپ اور لینے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی منزل تک ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں رمضان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے جب آپ کوئی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، کبھی 100 کلومیٹر، کبھی 200، کبھی 400. اس کے بعد میں ایک 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے کا ایک اسٹاپ ہوتا ہے. بھائی پیشاب پاخانے سے ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، کسی کو کچھ کھانا پینا ہو تو کھا پی لو، اور کسی کو کچھ لینا دینا ہو، ناشتہ پانی رکھنا ہو تو رکھ لو. اس کے بعد گاڑی نہیں رکے گی، پھر اس کے بعد بس بمبئی جا کر رکے گی، پونا ہی جا کر رکے گی. ایسا ہوتا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کے لیے ایک اسٹاپ اور دیا. 30 منٹ کا اسٹاپ رہتا ہے. اللہ نے ہمیں 30 دن کا اسٹاپ دیا کہ یہ 30 دن تم کو ایک مرتبہ اور دیے. آخرت تک پہنچنے کے لیے ان 30 دنوں میں جو کرنا ہو، جو بھی وہاں کے لیے سامان رکھنا ہو، توشہ رکھنا ہو، گفٹ لینا ہو، اور کچھ لکھا پڑھی باقی رہ گئی ہو، آفس کے کچھ کام رہ گئے ہوں، فرشتوں کے سوال جواب میں کیا کیا تم نے، کیا نہیں کیا، ذرا 30 دن اچھے سے چیک کر لو. گارنٹی نہیں کہ پھر اگلے سال اور تم کو یہ اسٹاپ ملے گا. بیچ میں ہی تمہاری منزل آ گئی اور فرشتہ آ کر کے اتار دے گا تم کو، اور گھر والے قبر میں اتار دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے. اور یوں کہا جائے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہمارے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا، گویا کہ ہمیں یوں فرمایا یہ کنڈیشن میں کیا تم کو بلاؤں، اگر ابھی بلا لوں گا تو کیا تمہارے پاس ہے؟ چلو ایک موقع اور تم کو دیا، جاؤ، اور تم کو 30 دن دیے، چلو ایک چاند اور دکھا دیتا ہوں، کر لو جو کچھ کرنا ہو، سمیٹنا ہو کر کرا لو. دیکھو نیک فالی اسلام میں ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک تصور اس میں لایا جا سکتا ہے
کہ اس نے ہم کو یوں کہا کہ تمہارے گناہ تو اتنے ہو گئے کہ ابھی مار مار کے فرشتوں کو کہوں کہ سب کو پکڑ کر لاؤ، لیکن ایک لائف اور دی تم کو، چلو ایک موقع اور دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کی قدر کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے یہ جوش و خروش پہلی رمضان کو دکھاتے ہیں، یہ کنٹینیو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی درس میں بھی بیٹھتے ہیں اور جب تراویح ہوتی ہیں تو پیچھے موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب رکوع ہوتا ہے اس کے بعد میں امام صاحب کے شریک ہوتے ہیں۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب در مختار نے بڑی خطرناک بات لکھی ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ کھڑے رہتے ہیں اور امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر شریک ہوتے ہیں، ان کے اوپر خطرہ ہے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی ڈرنے کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوں تو پوری 20 رکعت پڑھیں اور پورا قرآن ہم سنیں، کیونکہ قرآن سننے کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ پورا قرآن اہتمام کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ پھر ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مسجد میں کم ہوتے ہیں اوروں کے مقابلے میں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت کیا ہے کہ 1.5 گھنٹہ سننے کے بعد اللہ کے کلام کی تفسیر سننے کے لیے بھی پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ ایمانی ذوق کی علامت ہے، اللہ اس کو اور بڑھائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جن کو پہلی ہی رکعت میں تراویح کی پڑھا گیا اور ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، میں نے ارادہ یہ کیا ہے انشاءاللہ اگر توفیق الہی رہی تو یہ سلسلہ سورہ بقرہ کا مسلسل چلے گا۔ ہم انشاءاللہ مسلسل اس کو چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس میں ایمان والوں کے، منافقوں کے، کافروں کے احوال تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں بنی اسرائیل کا بہت لمبا چوڑا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں، اور بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑا غرہ، اپنے آپ میں بہت بڑا دھوکہ یہ لگ گیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا تھوڑی اللہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہم کو فرشتے ہاتھ تھوڑا ہی لگا سکتے ہیں، ہم نے تو من و سلوہ کھا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر عذاب کو مسلط کیا، اور کئی دنوں تک وہ عذاب میں مبتلا رہے۔ تو بنی اسرائیل کے احوال کا اس صورت میں تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، رمضان کا تذکرہ ہے، روزوں کا تذکرہ ہے، روزوں کے اور کئی مسائل، بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل بھی، کیونکہ 40 رکوع کی آیت ہے، سورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورت، 40 رکوع ہیں اس سورت میں اور 286 آیتیں ہیں، سب سے 2.5 پارے کی ہے یہ، یعنی 2.5 پارے میں کچھ تھوڑا سا ہی کم ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس کو تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے احوال ہمارے سامنے آنا اس لیے ضروری ہو گئے۔ اب اگلی جو بات کہہ رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے، بنی اسرائیل کے احوال آنا اس لیے ضروری ہو گئے کہ ہم کو بھی، اس امت کو بھی بہت بڑا مغالطہ ہو گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں صاحب، ہماری تو جنت پکی ہے، پھر ہم لوٹ مار کریں، چوری کریں، لونڈی بازی کریں، زنا کریں،
ادھر ادھر جائیں، جو چاہے کریں، خرافات کریں، کچھ بھی کرتے رہیں، شرک اور بت پرستی کے درجے تک چاہے پہنچ جائیں، ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو ویسی بخشش، یہ مغالطہ دور ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزائیں دیتا ہے، اور یہ کوئی کم سزا ہے کہ نیک عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، اور عبادتوں میں لذت نہیں آتی، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ مسجد میں آتے تو ہیں دباؤ میں اور پریشر میں، لیکن سلام پھرتے ہی بھاگنے کا من کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنائیں، اور ہم سب کو اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کچھ کلمات اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جن کو حروف مقطعات یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار اس کی تفسیر کی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کے معنی کیا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے، ہم کو تو کہا گیا پڑھ لو تو بس پڑھ لو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص راز ہے، جس کے الفاظ تمہیں بتا دیے گئے ہیں، وہ معانی کیا ہیں اور اس میں بلاغتیں کیا ہیں اور اس میں کتنے خزانے پوشیدہ ہیں، وہ صرف اللہ کو معلوم۔ تم پڑھ لیا کرو، تم کو فائدہ ہو جائے گا، تم خالی پڑھ لو تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہمیں عطا پتہ نہ ہو وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچائے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کیا کہ قرآن کے معنی تو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر پڑھ کے کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ مجلس میں بہت سارے ڈاکٹر لوگ بھی ہوں گے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو وٹامن کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، اور آئرن کی ضرورت ہے، اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، ہاضمے کی ضرورت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، سردی گرمی سے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ بتاؤ یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور حکماء کا اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے ماں کے دودھ میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کو چائے کا بھی مزہ آتا ہے، سموسے کچوری کا بھی مزہ آتا ہے، چکن 65 اور تندوری کا بھی مزہ آتا ہے، اور توپ خانے میں جتنے بھی آئٹم لٹکے ہوئے ہیں ان سب کا مزہ آتا ہے، کھانے کا گوشت مانڈے کا بھی مزہ آتا ہے، ماوا باٹی کا بھی ٹیسٹ اللہ نے سب اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بچے کو عطا پتہ ہی نہیں ہے، بچہ جانتا ہے بتاؤ مجھے، لیکن وہ پیتا ہے تو اس کی طاقت اور اس کی جو ہے نشو و نما اور اس کی تربیت میں پروگریس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس یہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے۔ آپ کو معنی نہیں بھی معلوم تب بھی آپ، میرے رب کا کلام ہے، میرے پروردگار کا کلام ہے، بھئی ہر کوڈ ورڈ اور ہر پاس ورڈ معلوم ہونا تو ضروری نہیں ہے نا۔ ارے ہم نہیں جانتے پاس ورڈ کیا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں بیلنس آ جانا چاہیے، بس کافی ہے اس کے۔ یہ ضروری ہے کہ تمہارے فون پے کا پاس ورڈ معلوم ہوگا؟ ارے بھائی مت بتا تو ہم کو، تو ہی فارورڈ کر دے وہیں سے، ٹرانزیکشن سکسیسفل ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات ان میں یہ حروف مقطعات بھی ہیں،
جن کے معنی صرف اللہ ہی کو معلوم، یہ اسرار اور راز و نیاز کی کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہاں اپنی تاثیر ضرور دکھا کر کے رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، اے لوگو سنو، یہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کی عظمت اور اس کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ذالکہ، جس کے معنی وہ کے آتے ہیں، ہاذا کے معنی عربی میں یہ کے آتے ہیں، وہ میرے خیال میں انگریزی والے جانتے ہوں گے دھس اور دھیٹ، ایسا کچھ فرق ہوتا ہے نا، دھس کے معنی یہ اور دھیٹ کے معنی وہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ترجمہ کریں گے یہ کا اور لفظ استعمال کریں گے وہ والا، یعنی ترجمہ کریں گے دھیس کا اور لفظ استعمال کر رہے ہیں دھیٹ، یہ ہوتا ہے کسی بھی شے کی تقدس اور اس کی جلال کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ کون ہیں؟ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہم کو نہیں جانتے، ہم وہ ہیں جن کے نام سے اچھے اچھے لوگ کانپ جاتے ہیں، کہ ہم وہ ہیں۔ ارے بھائی وہ آپ تو یہیں کھڑے ہیں، پھر وہ کا کیا مطلب؟ یعنی اپنا پاور تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے تقدس، اس کی عظمت اور اس کے پاور کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے یہ وہ کتاب، وہ خاص کتاب۔ کون سی کتاب؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ یہ وہ قرآن کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے یقین، یقین کا مطلب ہوتا ہے 100% پیور، ایک دم خالص۔ یقین میں تو یہ میں پکے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے شک، شک کے معنی آتے ہیں 50-50، اور ایک من کر بھی رہا ہے ایک نہیں بھی کر رہا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ظن، یعنی ظن کے اندر آدمی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ریب، ریب کے معنی آتے ہیں معمولی سا کھٹکا، یعنی 99% تو پکا ہے، 1% مجھے ڈاؤٹ ہے۔ آدمی کہتا ہے نا خالی 1% ڈاؤٹ لگ رہا ہے، تو وہ 1% جو ڈاؤٹ ہے نا اس کو عربی زبان میں ریب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو دور کی بات ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ اور کس کے اعتبار سے ڈاؤٹ نہیں ہے؟ یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو ماننے والے ہیں، اس کتاب کو مانیں اور پھر یہ کہے کہ اس کتاب کی تاثیر نہیں ہو رہی ہے، تو کتاب کے اثر میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے ان کے ایمان میں ڈاؤٹ ہے، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت بن کر کے آئی، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس بندے کو عطا کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اس کو خیر کثیر، بھلائی اور یوں کہیے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ کس کو؟ جس بندے کو اللہ نے ہدایت یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی کی توفیق، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور وہ کون سا راستہ؟ جس کو سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ صراط مستقیم کیا ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور اللہ نے انعام کن پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ایسا راستہ، یہ قرآن کون سے راستے پر چلانے والا ہے؟ نبیوں کے راستے پر چلانے والا ہے۔
اور صدیقین کے راستے پر چلانے والا ہے، شہداء کے راستے پر چلانے والا ہے، اور صالحین کے راستے پر چلانے والا ہے۔ ان کے راستے پر تم چل لیے، تم ہدایت پا گئے۔ اور آگے فرمایا ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اور متقی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے کو، اور تقوی اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ نے جو کہا اس کو کر لو، اور جس سے منع کیا اس کو مت کرو، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ شارٹ میں تقوی کی تعریف ہو گئی، اللہ نے جو کہا کر لو اور جو نہیں کہا وہ مت کرو۔ اسی میں تو پوری زندگی ہماری کھپ جائے گی۔ کون سا کام اللہ نے بتایا کہ فلاں کام کرو، لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں، جس کا کہا مت کرو وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے تقوی کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک تقوی ہوتا ہے عوام کا تقوی، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ نماز روزے کے ٹھکانے نہیں ہیں، ان کے اعمال کے ٹھکانے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندوں میں آتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک خاص لوگوں کا تقوی ہوتا ہے جو ایمان اور یقین کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تقوی ہوتا ہے کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فرائض اور واجبات پر بھی عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ مستحبات اور نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ان کے دل میں کوئی چیز نہیں بستی ہے، جو بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، جو لوگ بھی اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے یہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اسی لیے متقی لوگوں کی آگے اللہ نے صفت بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، غائبانہ انداز میں، یعنی وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک چیز ہے غیب اور ایک ہے غائب۔ یہ دو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں نا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ غیب میں اور غائب میں فرق ہے۔ غائب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ نہ دیکھ سکے، اور جو آپ کو نہ دیکھ سکے، بھئی غائب وہی چیز کہلاتی ہے۔ لیکن غیب کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ نہ دیکھ رہے ہوں لیکن وہ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، یعنی اس کے کلام اور اس کے پیغمبر اور اس کے رسولوں نے جو بات بیان کر دی اس کو حق جانتے ہیں۔ اسی لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ہمیں سکھلایا جاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن یقین رکھتے ہیں، اور ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا۔ اب تم کہو گے صحابہ کرام نے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو دیکھ کر کے ایمان لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، جس بات کی تائید وہ لینا چاہتے ہیں اور جس بات کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ سو صحابہ کے سامنے نازل نہیں ہوئی۔ فرشتے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے کہ فرشتہ لے کر کے آیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا۔ آپ نے فرمایا
کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا، صحابہ نے تصدیق کر لی، مان لیا، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو نبی کس انداز پر بنایا، جس انداز پر بھی بنایا ہم آپ کی ہر ادا پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی ہر بات پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایمان کا عقائد کا درجہ فرمایا ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب، جب عقائد مضبوط ہو جائیں گے تو دوسرے نمبر پر اعمال پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرو۔ اور جو لفظ استعمال فرمایا اقامت، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ ہماری عادت نماز پڑھنے کی ہے، نماز قائم کرنے کی نہیں ہے۔ اگر نماز قائم کرنے کی عادت ہوتی تو پھر مسجدیں صرف جمعہ اور رمضان میں پیک نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز تو پورے سال فرض ہیں، لیکن پورے سال مارکیٹ آباد رہتا ہے اور مسجد صرف جمعہ میں اور رمضان میں ہی آباد ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں اقامت کا یعنی نماز میں حاضر تو ہو رہے ہیں، نماز میں حاضری لگ رہی ہے، لیکن جو حضوری ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ایک توفیق اور یہ احساس کہ ہم جو کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر ادا کو ہر حال میں وہ لکھ رہا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب نماز میں تسلسل کے ساتھ اقامت والا عمل کیا جائے گا۔ اور جب اقامت والا عمل یعنی عقائد کے بعد جب اعمال ہوں گے تو اعمال جب بندہ کرتا ہے تو اس کی پرواز آسمانوں پر اللہ کی طرف ہوتی ہیں اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ہر جگہ پر خرچ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرنا، ورنہ تو خرچ کے معاملے میں ہماری قوم اور ہماری امت، یہ امت اتنی آگے ہیں، یہ امت صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرنے میں غریب ہے۔ یعنی مسجد میں، مدرسے میں یا کسی دین کے کام میں خرچ کرنا ہو تو خالی اس میں غریب ہیں، باقی تو شادی بیاہ میں ہمارے اخراجات کیا کیا ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی بہت ساری تفصیل، بہت ساری باتیں ہیں، اس پر آئندہ کل روشنی ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان